رسول اللہ اما بعد، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کل کی نشست میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا، اور آج انہی کی قبیلے کی ایک شخصیت یعنی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طفیل بن عمر دوسی یہ حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے والے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، یعنی پیارے نبی مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا لقب، ان کا ایک ٹائٹل تھا ذو النور۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، ان کو کہا جاتا ہے ذو النور، ایک نور والے۔ میں آگے بتاؤں گا ذو النور کیوں کہا جاتا ہے۔ کہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ بڑے محترم انسان تھے، بڑے معزز انسان تھے، بڑے نیک نام انسان تھے، جبکہ زمانے جاہلیت میں ہر طرف برائیاں عام تھی، فساد کا زمانہ، فساد ہی فساد، فتنے ہی فتنے، بگاڑ ہی بگاڑ۔ ان تمام برائیوں کے باوجود طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو برائیوں سے پاک رکھا، اور ان کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ عرب کے جانے مانے عربی کے شاعر تھے، عربی ادب کے بڑے ماہر تھے، ان کی شاعری کے عرب میں بڑے چرچے، بڑے محترم انسان تھے۔ چلیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ اسلام کیسے قبول کیے۔ ایک مرتبہ مکہ آئے عبادت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اور آپ کو یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں کافر اور مشرک شرک پر ہوتے ہوئے، کفر پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ مشرک مشرک رہ کے، کافر کافر رہ کے حج کیا کرتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے مکہ میں حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی۔ مشرکین مکہ دین اسلام کو روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، روز بروز لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیسے اس کو روکا جائے، مسلمانوں کی کوششوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایسے ماحول میں طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے۔ جیسے وہ مکہ آئے، مشرکین کو ہیبت شروع ہو گئی، مشرکین کو خوف لاحق ہوئی، ڈر گئے۔ طفیل جیسا سمجھدار انسان، طفیل جیسا دانشور انسان، طفیل جیسا عظیم انسان مکہ آیا ہے، اگر یہ محمد کی دعوت کو قبول کر لے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت گھاٹا ہو جائے گا۔ لہٰذا کعبۃ اللہ کو جانے سے پہلے مشرکین مکہ طفیل کے راستے کو روک دیے، طفیل کو روک دیا اور کہا، طفیل، یہاں محمد نامی ایک انسان پیدا ہوا ہے، بڑا جادوگر ہے، اس کی باتوں نے اچھے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، ہوشیار، ان کی باتوں میں آپ نہ آنا، آپ سمجھدار انسان ہیں، خبردار، ان سے ملنا نہیں، ان کی باتوں میں آنا نہیں، کیونکہ محمد
وہ بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، بھائی بہنوں میں جدائی ڈال دیتا ہے، والدین اور اولاد میں جدائی ڈال دیتا ہے، میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ان سے دور رہنا، ان سے پرے رہنا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے تو میں مشرکین مکہ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے جب بھی میں کعبۃ اللہ کی طرف جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے جاتا کہ غلطی سے بھی ان کی بات میرے کان میں نہ پڑے، محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میری ضمیر نے مجھے ملامت کیا، میرے دل نے مجھ سے کہا تم سمجھدار انسان ہو، صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہو، حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہو، اچھی بات نہیں دوسروں کی بات سن کے خود کو اندھا بنا لینا، بہرا بنا لینا، اچھی بات نہیں دوسروں کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا لینا۔ اس لیے حضرت طفیل نے اپنے آپ سے کہا پہلے سنوں گا میں محمد کی بات کیا ہے، صحیح ہے تو سوچیں گے، غلط ہے تو انکار کریں گے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ مکہ گئے کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کی عبادت کر کے واپس گھر کو لوٹ کے جا رہے تھے، طفیل پیارے نبی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو طفیل بھی گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کیا بات ہے آپ کے سلسلے میں شہر مکہ میں لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، آخر آپ کہتے کیا ہیں، آخر آپ کا مشن کیا ہے، آخر آپ کی دعوت کیا ہے، آخر آپ کا میسج کیا ہے، مجھے بھی بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بھی ملاقات کرتا تو اسے لمبی چوڑی تقریر کر کے نہیں سناتے تھے، بلکہ پہلی ملاقات میں قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے سنائے، قرآن سنتے ہی طفیل گھائل ہو گئے، یعنی عظمت قرآن کے قائل ہو گئے، عظمت رسول کے قائل ہو گئے، عظمت الہی کے قائل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ گویا مشرکین کے پروپیگنڈے طفیل کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اس لیے حضرات یاد رکھیے حق کی عادی تبلیغ، دین کی عادی تبلیغ اللہ کے فضل کے بعد داعیوں کی کوشش، علماء کی کوشش سے ہوئی ہے، تو باقی عادی کوشش مشرکین کی آواز سے، دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے سے، باطل پرستوں کی کوششوں سے اسلام پھیلا ہے۔ اس لیے اگر کوئی باطل پرست اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا یہ پروپیگنڈا ہی لوگوں کو دین سے قریب کرے گا۔ مسلمان ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں ہدایت مل چکی ہے، اب تم اپنی قوم کی ہدایت کی فکر کرو۔ یہ عادت تھی، پیارے نبی کا معمول تھا، کوئی بھی مسلمان ہوتا تو اسے کہتے تھے کہ آدھی ذمہ داری تمہاری پوری ہوئی، باقی آدھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے پڑوسیوں کی فکر کرو، اپنے خاندان اور قبیلے کنبے کی فکر کرو، اپنی بستی والوں کی فکر کرو، ان کو بھی راہ راست پہ لے کر آؤ۔ بہرحال حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ دوس کو مسلمان بنانے کی فکر لے کر گئے، اپنے قبیلے کو گئے، بہت کوشش کیے، اور جانے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی، اللہ کے نبی ضرور جاؤں گا میں قبیلے کو، لیکن میری خواہش ہے آپ مجھے کوئی علامت دیجئے، کوئی نشانی دیجئے جس کے ذریعے سے میں جان سکوں کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے۔
پیارے نبی نے دعا کی. حضرت طفیل کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہوا کرتی تھی، ایک لاٹھی، کوڑا یا لاٹھی ہوا کرتی تھی. جب بھی وہ چاہتے لاٹھی سے روشنی نکلتی تھی، ایک نور نکلتا تھا، اسی لیے ان کو نور والا کہا گیا. ذوالنور طفیل بن عمرو دوسی کا لقب پڑ گیا. تو بہرحال اپنے قبیلے کو گئے. وہ جانے کے بعد کوشش کیے لوگوں کو مسلمان بنانے کی، دعوت دیے اسلام کی، مگر ایک آدمی بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، سب نے انکار کر دیا. طفیل مایوس ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ان دوسا قد عصت وابت فادع اللہ علیہا. اللہ کے نبی میں بہت کوشش کیا ہوں مگر میرے قبیلے والوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول میرے قبیلے والوں کے لیے آپ بد دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی دو ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے نبی قبلے کی طرف پلٹ گئے. لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو، قبیلہ دوس برباد ہو گیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا. لیکن جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو لوگوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی. پیارے نبی نے کہا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے اور ان کو مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لے کر آ. اللہ اکبر. درخواست بد دعا کی تھی، پیارے نبی نے دعا کی. پیارے نبی نے دعا کرنے کے بعد کہا اب جاؤ اپنے قبیلے کو. اس مرتبہ پھر گئے طفیل. جانے کے بعد اب کی بار رزلٹ آیا. لوگ اکا دکا مسلمان ہوتے گئے، وہ کوشش کرتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر گئے تو طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کے 80 افراد کو مسلمان بنا کر مدینے کو لے کر گئے. اللہ اکبر. حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے والوں کے لیے اس طرح ہدایت کا ذریعہ بنے، رحمت کا ذریعہ بنے اور ان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے. اس کے بعد بھی قبیلے والے اکا دکا وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے رہے. بہرحال ایک مثالی اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد ان کی زندگی کا خاتمہ شہادت سے ہوا، شہید ہوئے. کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدعیان نبوت کا فتنہ ہوا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد یہ فتنہ شروع ہوا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے، کوئی کہتا کہ میں آخری نبی ہوں، کوئی دوسرا کہتا کہ میں آخری نبی ہوں. مردوں کو دیکھا دیکھی، عورتوں کو بھی جوش آیا، وہ بھی کھڑی ہوگی میں آخری نبی ہوں. نبوت کے دعوے داروں میں سب سے بڑا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب. اس کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج روانہ کی، اور اسی فوج میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی تھے. اور جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. تاریخ کی یہ بھی ایک اہم جنگ ہے. اسی جنگ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی شہید ہو گئے، اور یہ شہادت ان کے لیے بڑا انعام تھا، بہت بڑا اعزاز تھا. بہرحال ایک مثالی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی زندگی کے نہج پر، ان کی زندگی میں سانچے پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.